میں 63 سال ہو کے مر جانا. میں کہ یا اللہ انہوں ماری پر جھوٹا کر کے ماری. وہ تو اللہ دی رحمت ہو گئی. سنو میں کہ دے دیو ایک زندہ مولی یعنی کی کرنا ہے میں تجربہ کرنا ہے یعنی کہ میں کہ زندہ دے دیو تے 10 گھنٹے بعد واپس کر دے آنگے یعنی کی کرو کہ میں آندھیا نال بیری دے پتے پاک غسل دیا پھر انہوں کفن دے آنگے پھر انہوں دفنا دے آنگے پھر میں کہ پھر 5 گھنٹے ٹھہر کے نا قبر دے ہوتے مٹی شٹی پا کے دعا کر کے بھئی اللہ زندہ رکھی امانتن لے ہے واپس کرنا یہ ساڑھے دے پرچہ ہی نہ ہو جائے. پھر میں کہ پھر باہر کٹ کے تو انہوں دے دے آنگے کہنے لگے ہوتے مر جائے گا. اچھا قبر زندہ دفن کریے تے بندہ مر جاندہ ہے یعنی جی جی مریا دفن کریے تھے جی قبر زندہ دفن کریے تھے وہ مر جاندہ جی مریا دفن کریے تھے. میں کہ پھر سانخے سے پاگل خانے داخل کرا دو جی قبر زندہ دفن کرو تے مر جاندہ ہے تے مریا زندہ ہو پہندہ نہیں. ان الذین تدعون من دون اللہ تھاکتے نہیں گئے یہ میرا پچھلا گھنٹہ پورا ہو گیا متوقع آمد آلہ ہون یقینی آمد آلہ گھنٹہ شروع ہونے لگا تھوڑی توجہ ہے. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. فرمایا جن اللہ تو علاوہ پکار دیو توڑے جیسے بندے نے توڑی پکار سن دے نہیں جے سنن تے جواب نہیں دیں دے جواب. تے میں تجربہ نہ کریے جن کیویں میں کہ دسو کیڑی ہے سرکار جیڑی بہتی سن دی ہے توڑی دعا پکار جن کی کرنا ہے میں کہ میرے نال چلو میں تو لے جاواں تسی پکارو تے میں ویکھاں یعنی کیویں میں تسی پکارنا ہے بابا جی ساڑھے نال اہل حدیث آئے نے اے آندے نے تسی نہیں سن دے اسی آنے سننے اج رولا مکاؤ لڑائی مکاؤ جھگڑا مکاؤ وچو بول کے دسو کہ میں تہاڈی دعا سن لئی جے وچو آ جائے آواز تے میں مولوی سارے علماء سمیت پوری جماعت سمیت تہاڈے مسلک نو قبول کر لا تے جے وچو آواز نہ آئے 1 دن لے لو 2 دن لے لو 3 دن لے لو 40 دن لے لو جے وچو آواز نہ آئے تسی ساڑھے نال تو جان ایک کڑی گال ہے ساڑھے بزرگ بول دے ہی نہیں تھے یہ تو سانی پتہ نہیں بول دے صرف سن دے نا میں کہا وین دن جن نہیں میں چل دن جن اسی کدو آنا چل دن میں کہا پھڑ دے نو جن اسی کدو آنا پھڑ دے نا سن دن جی سن دن میں کہا بس سن دے پہ اور جو مرضی کہی رکھو با نہیں سن دے پہ جے کہے بول دے نے اسا کہنا روزانہ نام دے سو بول دے نے آج فلان بزرگ مر گیا آؤ وکھا یہ بولوائی اسی کدو آنا بول دن صرف سن دن سامنے میت پئی ہے بول دن نہیں سن دن جی سن دن کتے بس سن دے پہ جو مرضی کہہ لو گل ہی ایسی پھدی ہے نا ورنہ کوئی تجربہ کرے نہ ساڑا جھوٹ کھلے سنو آدھنے جے سن دے نہیں تو پھر قبرستان جا کے کیوں آندے السلام علیکم یا القبور اے قبر والے توڑے سلام ہوئے تو میں کہا اسی دعا کرنا ہے کہ اے قبر والے توڑے دے اللہ دی رحمت ہوئے برکت ہوئے سلامتی ہوئے دا مطلب ہے نہیں کہ وہ سن دیں جن نہیں سن دیں تو سلام کہیں دے نا وہ سن دیں میں کہا واقعی سن دیں جن جی میں پھر جواب ہی دیں دے انگے جن جی جواب ہی دیں دیں میں جواب ہی کی آندیں وعلیکم السلام یا اہل الدنیا اسی نے یا اہل القبور و یا اہل الدنیا میں کہ قبرستان بہت بڑا ہوندہ ہے 2-4 ایکڑا جو ہوندہ ہے بندہ ادھروں داخل ہوئے ہے سلام کیا سارے مردیاں سن لے جی سارے سن لے تو میں کہ دوجے کنارے ایک بندہ ہے 5-7 بندے زندے پھر دن کوئی قبر بڑھا رہا سن انہاں بھی سنے نہیں ہوتے زندے انہوں نے کیوں سننا سی مردیاں سن لیا زندے نہیں سنیا میں کہنا جواب دیتا ہے جانے جین میں کہ جواب تو سا سنے ہیں جانے نہیں تو سا سلام دیتا ہے مردہ سنے جی سنے انہیں جواب دیتا ہے تو سا سنے ایسا نہیں سنے تو میں کہ مردہ کون ہے یعنی ویسے تے اونے لیکن حقیقت اسی ہیں اونج تے ہوئی نے لیکن ہے واسی ہو مر کے بھی سنن ڈینے تے تمہیں زندہ نہیں سنن دے تے انصاف نہ کریے بابر انبار کر لیا جائے تو انہوں اتھے پا دیتا جائے لا تاخذہو سنتوں ولا نوم مشکل کشا حاجت رواؤں جس تے اونگ بھی نہ آئے نیند بھی نہ آئے ساری کناد سردار تے نیند آن دیئے اور کون جڑا مشکل کشا حاجت رواؤں حدیث بخاری اندر نبی علیہ السلام رات تو سفر تو آ رہا ہے راستے تے سیدنا بلال نو فرمان لگے بلال جی محبوب جی تو ہی پیرا دیو سویرے نماز دوے لویا سن اٹھاؤں گے تے اسی سو جانے ہیں نبی پاس سو گئے صحابہ سو گئے
ہے. بلال فرماتے میں پیرے تے کھڑا تھا, میں بھی تھوڑا جہا ٹیک لگائی اونٹ دے پلانے نال, میں کیا چلو میں بھی سیدھا کمر سیدھی کر لواں. میں بھی کمر سیدھی کرن دے بہانے ٹیک لگائی تے میں بھی لیٹ گیا تے میں بھی سو گیا. میں بھی سو گیا, رسول اللہ بھی سو گئے, صحابہ سو گئے. سورج چڑھ گیا تے سورج ایک کرنا گرمی نبی پاک دے چہرے پانکتے پئی. آپ جاگے فرما بلال جی محبوب جی کتے میں بلال سو گیا جی محبوب جی. فرماؤ تنو تو کیا سی جاگی تے اذان کمی تے جانگ درمی تو سو گیا ہے. بلال فرماتے محبوب جی جس اللہ نے تو انو سوایا ہے اس نے بلال نو بھی سوا چھوڑیا ہے. لا تاخذو سنۃ ولا نوم, جڑا سو جائے وہ اللہ دا پیارا ہو سکتا ہے لیکن حاجت روا مشکل کشا نہیں ہو سکتا. اے شان میرے اللہ دی ہے, اے شان مقام میرے اللہ نے. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین و آسمان دا مالک کون؟ جڑا زمین آسمان دا مالک نہ ہوئے حاجت روا مشکل کشا نہیں ہو سکتا. لاہور نگری کی دیئے داتا دی نہیں, لاہور نگری داتا دی, پاک پتن نگری باب فرید دی, تے تواڈی نگری کی دی امام بری دی. اچھا تے میں پوچھنا جدوں بابا علی اجمیری نہیں سن لاہور ادوں بھی سی, لاہور کے دا سی ادوں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین و آسمان دا وارث اللہ ہے, زمین و آسمان دا مالک اللہ ہے. زمین و آسمان دا اور کوئی مالک نہیں, ہر چیز تے قادر کون ہے؟ اللہ. تاں ہی تے میں ایک جگہ تے پوچھا, میں کہا ہر چیز تے قادر کون؟ بندے کہن جی اللہ. میں کہا ویکھ لو اللہ اینا قادر ہے جو سوئی دے نکے دے وچوں اونٹ نو گزارنا چاہے تے گزار سکتا ہے. میں کہا با اونٹ دے نکے چوں اونٹ دے کہ سوئی دے نکے چوں اونٹ نو گزار سکتا ہے؟ جن جی گزار سکتا ہے. جدوں یہ بندے کہا نا گزار سکتا ہے, میں کہا ویکھ لو تھوڑا عقیدہ ہے جن جی سوئی دے نکے چوں اونٹ نو گزار سکتا ہے. میں جدوں گزارے گا میں دسو گا اونٹ چھوٹا کر کے گزارے گا یا سوئی دے نکے وڈا کر کے گزارے گا. ایک بابا صاحب نے بیٹھا کچھ تے کرنا ہی پینا, یا سوئی نو وڈا کرنا پینا یا سوئی دے یا اونٹ نو چھوٹا کرنا پینا. میں کہا سنو جے سوئی دے نکے نو وڈا کرے تو سوئی نہیں, جے اونٹ نو چھوٹا جا کرے جے سوئی دے نکے جو لنگ جائے تو وہ اونٹ کا دا ہے. پھر مگر جے سوئی دے نو وڈا کر کے یا اونٹ نو چھوٹا کر گزارے اے پھر عقل نو منیا ہے, او دی قدرت نو تے نہیں منیا. ایمان ہوئے کہ سوئی دا نکا اونا ہی روے تے اونٹ بھی اونا ہی روے تے ایمان ہوئے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. ہر چیز تے قادر اللہ, لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ زمین و آسمان دا مالک اللہ ہے. تے نبی علیہ السلام کی فرماندے نے اے میری بیٹی فاطمہ جی ابا جی فرما دنیا دے مال وچوں کوئی شے منگنا چاہنی ہے تے میرے کو لے لے, لیکن میں محمد قیامت نہیں بچا سکاں گا. اے میری پھپھو صفیہ فرما اعمال کرنا قیامت نو میں محمد نہیں بچا سکاں گا. اے قریشیو نیک اعمال کرنا میں محمد قیامت والے نہیں بچا سکاں گا. اے میرے چچا عباس نیک اعمال کرنا میں نہیں بچا سکاں گا. اے پیغمبر دی ذات اللہ دی ذات کی ہے, لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. او دی اجازت تو بغیر او دے سامنے کوئی زبان بھی نہیں جے کھول سکنا. لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا. قیامت دن نے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا, ذرا غور کرنا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اللہ دے سامنے جاواں گا تے امت ساری میرے پیچھے ہوئے گی. محبوب جی جاؤ اللہ دے سامنے سفارش کرو. جدو جاواں گا میری زبان چو بھی کوئی بات نہیں نکلے گی. میں سجدے اندر گر جاواں گا, سجدے اندر پہ کے حمدہ بیان کراں گا. اللہ کلمات میرے دل چ القاء کرے گا, میں ان کلمات نال او دی تعریف کراں گا. پھر رب فرمائے گا ارفع راسک الا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. اے اذن ملن لگا ہے. محبوب جی سر اٹھاؤ سال توتا اٹھاؤ سوال کرو تے تانوں عطا کیتا جائے گا. غور کرنا صحیح البخاری اندر کی ہے سال اے محبوبہ ارفع راسک اپنا سر اٹھا لو, سال سوال کرو یا اللہ آج سوال کرو. انج نہیں فرمایا اٹھو تے جنوں مرضی جنت لے جاؤ, جنوں مرضی جنت میں لے جاؤ, نہیں سال سوال کرو.
یا اللہ سوال فرمایا ہاں ہاں آج ہی تو سوال کا مزہ ہے، ساری مخلوق میرے سامنے کھڑی ہے، تم سوال کرو میں عطا کروں تاکہ دنیا کو پتا چلے دینے والا میں ہوں، محمد سوالی۔ تم سوال کرو مانگو مجھ سے، دینے والا میں ہوں، مجھ سے مانگو مانگو سوال کرو۔ نبی علیہ السلام نے اللہ میرے واسطے حد مقرر کرے گا، محبوبہ انا لیم مشرکانی، میرے کو دعا نہیں کرنی، میں معاف نہیں کرنا، لوگوں بڑا بے نیاز ہے۔ تاں تو قرآن فرماندا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، او بے نیاز ذات کس قدر ہے۔ صحیح البخاری دی حدیث تے غور کرنا، نبی علیہ السلام تشریف فرمان ہے، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، کھولیا سیدنا عبداللہ آئے، فرمایا محبوب جی عبداللہ آئے، نبی پاک دا صحابی آئے، یا رسول اللہ میرا ابا فوت ہو گیا ہے، عبداللہ بن ابی منافق مر گیا ہے، میرا ابا فوت ہو گیا ہے، تے محبوب جی تو ہنو اطلاع کرنا آیا تے نال گزارش کرنا آیا، فرمایا داس عبداللہ کی چاہنا ہے، یا رسول اللہ جے میرے ابے دے کفن اندر تواڑی کمیز آ جائے تے محبوب جی پھر کیا باتاں نے، میرے ابے نو ہو سکتا اللہ معاف کرے، اور زمزم نال کفن دھو کے لے آن والے ہو، سن لو جنت ہی نہیں جا سکتا جب تک عقیدہ توحید نہ ہوئے، مدینوں کفن لے آؤ یا مکیوں کفن لے آؤ، زمزم نال دھواؤ یا جو مرضی کر لو، نجات نہیں ہونی جب تک عقیدہ توحید نہیں ہونا۔ اے ویکھ لو عبداللہ بن ابی مر گیا ہے، نبی علیہ السلام دے بیٹے دے دل رکھن لئی آپ نے قمیض چھوڑی ہے، لے جا میری قمیض عبداللہ، جے تیرا ابا جنت جاندا ہے تے محمد نو کی اعتراض ہو سکدا ہے، لے جا۔ قمیض رسول آ گئی ہے، باپ نو حسن دتا گیا ہے، اودی مئی کفن دی اندر پیغمبر دی قمیض شامل کر دیتی گئی ہے، جنازہ پڑھان دی واری آئی، آیا یا رسول اللہ جے جنازہ بھی پڑھا چھڑو، واہ محبوب تیری رحمت قربان، فرمایا جے میرا جنازہ پڑھان نال تیرا ابا بخشیا جاندہ ہے کوئی بات نہیں، میں جنازے لئی آیا۔ نبی پاک تشریف لے آئے، جنازہ پڑھان لگے، عمر فاروق آگے بڑھے، یا رسول اللہ منافق نہیں کیوں پڑھ دے ہو جنازہ؟ عمر بڑی جلالی طبیعت ہے، تسی تے چپ کر کھلو جاندے ہو نا، جیڑا بھی ہوئے میت جویں دا بھی ہوئے بس ٹھیک ہے پڑھی آؤ۔ میں ایک جگہ تے گیا تعزیت واسطے تے ایک بندہ بیٹھ ہویا اہل حدیث میرے تو پہلے بیٹھا سا، مرن والا اہل حدیث ہی تے دوجے سن جڑے پچھلے ورثاء سن، اون بیٹھا تے وہ انج ہاتھ چکی پے سن سارے، وہ بھی چکی پہ، جدوں میں نو ویکھیا نا این تھلے کر لیا، ہاتھ تھلے کر کے میں جا کے بہ گیا، تعزیت دی کوئی کلمات کہہ بہ گیا تے او پھر ایک اور بندہ آ گیا، انہیں کہ کلام شریف پڑھو، ہون پھر ویکھے میرے والے ویکھے این ہاتھ تھوڑے جائیں کیتے، میں وہ چوٹ کے تے جا کے نیڑے جا کے بہ گیا، میں کہ انہوں بار بار تھوڑے جا اتاں کر دے اے بھی تاکہ تھلے ہی کرے، میں کہ جنہوں رب دا حیا نہیں انہوں میرا حیا کرن دی کیڑی لوڑ ہے، نال ہو کے نا میں کہ جنہوں رب دا حیا نہیں، جنہوں رب رسول دی سنت دا حیا نہیں انہوں میرا حیا کرن دی کیڑی لوڑ ہے، چوک اتنا میں کہ سر تو بھی اتنا لے جا، پتہ چلے با بغیرت آیا بیٹھے ہے حدیث، جس نے کوئی مسلک دا کوئی پاس نہیں، اور میں کیا کرنا؟ اگر تم سارے غیور اہل حدیث ہو جاؤ چند دنوں میں مسلک پورے ملک میں غالب آ جائے، ساری بدنامی تسی کران دے ہو، منہ تھلے کر کے تسی رسومات جا کے بہ جاندے ہو، اور سارے علماء دی منت تے پانی پھیر چھڑ دے ہو، اسی رات دن پھر رہے ہیں، یہ مسلک ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے، یہ رسم ہے، یہ بدعت ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، تسی جا کے بیٹھنے ہو، چاچا مر گیا تو پھر کی ہو گیا؟ چاچا میرا مر گیا ہوں میں کو نا جی اونج دئیے تو میرا سے دعا نہیں کرنی، چاچا مر گیا، ماموں مر گیا، پارٹنر مر گیا، دوست مر گیا، تو میں سوال کرنا تو اہل حدیث ہی تے تیرے او چاچے تے بابے تے رشتہ دارن دوست پارٹنر نو پتہ نہیں سی کہ تو اہل حدیث ہے؟ جانے جی انہوں پتہ نہیں سی میرا دوست میرا پارٹنر اہل حدیث ہے؟ جانے جی میں کہوں نے تیرے احترام میں یہ رسم کیتی چھڑی کیوں نہیں؟ وہ میرا دوست اہل حدیث سے انہیں آنا تے پریشان ہونا، چلو میں کر دے ہی نہیں، نہیں وہ پکا ہے، کچھا تو ہی رہ گیا، وہ بیرت پر پکا ہے، تو محمد کے طریقے پر پکا نہیں، وہ بغیر دلیل کے رسومات پر پکا ہے، تم
تم دلال کی بنیاد پر کچے ہو چکے ہو. سن لو یہ ایمان ہے, اسلام ہے, دین ہے, ساری کائنات ناراض ہوتی ہے, ہو جائے قرآن کا دامن نہ چھوٹے, محمد کی سنت کا دامن نہ چھوٹے, وہاں مبلغ بن جاؤ, ہاتھ نیچے رکھو. نیچے نہیں, میں کہنا جدوں کوئی آوے کوئی کہے کلام شریف پڑھو, ہاتھ اینج کرو تاکہ دوجن پتہ چلے یہ کوئی وہابی بیٹھا ہے, دعا نہیں مانگتا. وہ پوچھے تم کون ہو, تم کہو میں اہل حدیث ہوں. وہ پوچھے ہاتھ کیوں نہیں اٹھائے, تم کہو میرے مرشد نہیں اٹھاتے تھے, میرے پیر نے یہ کام نہیں کیا. وہ پھر پوچھے تہاڈی سرکار کیڑی ہے, کہو مدینے والے. جے تھلے منہ نہ کر جائے پھر میں نو پھڑ لینا. تم ڈھیلے ہوتے ہو, تم جرت, حمیت, غیرت کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا. اللہ کی قسم, اہل شرک, جناب اہل شرک, اہل بدعت کے جنازے چھوڑنے سے کچھ نہیں ہوتا. کچھ ہو گیا ہوتا تو ایسی مر نہ گئے ہوتے, کچھ نہیں ہوا. غیرت کے ساتھ جیو, عزت کے ساتھ جیو, مسلک کے دائی بن کے جیو, غیرت کے ساتھ جیو. یہ کیا ہے, وہاں جا کے رفع الیدین اینج کرنا ہونا, کوئی دیکھ نہ جائے. جہاں اہل حدیث نہ ہو, جہاں اہل حدیث ہوں وہاں کندھے تک کیا کرو, جہاں اہل حدیث نہ ہوں وہاں کانوں کی لو تک کیا کرو. ایک بندہ میں نے کہا جی مسلم میں چاہتا ہے کانوں دی لو تک کرو, بخاری چاہتا ہے کندھیاں تک کرو. یہ حدیثاں دو ٹکرا نہیں گیا, میں کہ ٹکرا نہیں گیا. جتے اہل حدیث ہوں تے کندھیاں تک, جتے اہل حدیث ہوں تے کانوں دی لو تک. جانے او کیوں, میں کہ تم دسن واسطے کہ محمد کی سنت تم بیان کرو. یا تے چھپے تو جدے کو دلائل نہ ہو. اللہ کی قسم ہم تو زندہ ہیں دلیل کے ساتھ, اور جب مریں گے بھی تو انشاءاللہ دلیل کے ساتھ. ہمارا خون بھی بولے گا کہ مسلک اہل حدیث کی حقانیت میں کوئی شک نہیں. یہ عقیدہ ہے کہ منہج ہے. سنیے, نبی علیہ السلام ابھی ممانت نہیں آئی, ممانت نہیں تھی تو رسول اللہ آئے. ممانت آ گئی تو قیامت تک کوئی امتی کسی مشرک منافق کے جنازے میں نہیں جا سکتا. رسول اللہ تشریف لائے, جنازہ پڑھے. سیدنا عمر فرمان لگے معموم جی جنازہ پڑھ رہے ہو, منع نہیں کیتا. فرمایا نہیں عمر جے منع نہیں فرمایا, استغفر لهم او لا تستغفر لهم. وہ اختیار دیتا ہے اے عمر, اس اختیار دیتا میں جنازہ پڑھ رہا ہوں. جنازہ پڑھا چھوڑے ہیں نبی علیہ السلام نے. روایت صحیح البخاری اندر جنازہ پڑھا کے واپس گھر تشریف لے آئے. اگلا حصہ صحیح مسلم دے اندر کتاب الجناز اندر نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھا کے گھرے آگے. پھر تھوڑی دیر بعد خیال آیا کہ عبداللہ بن ابی دے قبر تے جے جا کے دعا بھی چکرا ہو سکتے رب چا معاف کرے. پھر چل پڑے نبی پاک قبرستان چاہے دور آواز دیتی, عبداللہ جی معموم جی تیرا ابا دفن ہو گیا ہے. فرمائی یا رسول اللہ قبر بن گئی ہے, باپ دی میت نو قبر اندر رکھ چھوڑے ہے, اتار چھوڑے, ہجے مٹی نہیں پائی. وہاں معموم تیری رحمت اللہ عالمین ہون تو قربان جائیے. رسول اللہ نے فرمایا عبداللہ جی یا رسول اللہ ابے دی میت نو باہر نکالو. میت نو باہر نکالی ہے. سنو لوگوں اسلام آباد رہنے والوں, جناب نبی علیہ السلام ترلا مارن دی انتہا فرمائیے, شفارش کرن دی انتہا فرمائیے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. اللہ بے نیاز مشکل کش حاجت روا ہوئے, واپس کرن تے آوے. امام الانبیاء نو واپس کر چھوڑے, منن تے آوے, کسے دی دعا من لوے. بے نیاز بے نیاز رب دی ذات مشکل کش حاجت روا ہوئیے. نبی علیہ السلام تشریف لے آئے, میت نو باہر نکلوایا, دوبارہ میت نو باہر کڈوایا. نبی علیہ السلام دی میت دے کول بہ گئے. او دی میت دے سر نو اپنی گودی رکھ کے نبی علیہ السلام نے انج کر کے کپڑا او دے کفن ہٹایا او دے چہرے تو, اپنا لعاب لے کے نبی علیہ السلام او دے چہرے تے مر رہے نے, تے نبی علیہ السلام او دے منہ تے ہونٹ اندر اپنا لعاب مل رہے نے. شاید لعاب مصطفیٰ نال جنت چلا جائے. قمیض کفن اندر قمیض رسول. پھر جنازہ پڑھایا رسول اللہ نے, دعائے مغفرت منگی رسول اللہ نے, دعائے جنت
دے داخلے دی دعا رسول اللہ نے منگی ہے، قبر تو پناہ دی دعا رسول، عذاب دے پناہ دی دعا رسول اللہ نے منگی ہے۔ دعا منگ کے جنازہ پڑھا کے کمیوں دی کمیت نو باہر نکلوا کے او دے اتے لعاب لوا کے نبی علیہ السلام نے چرت لعاب مل کے فرمایا عبداللہ ہون دفن کر دو اپا جی نو۔ دفن کیتا ہے، قبر بن گئی، مٹی پہ گئی۔ نبی علیہ السلام کھڑے نے تشریف فرمانے قبر دے ہوتے کہ ہن جاندے جاندے میں دعا بھی کرانگا سوارش بھی کرانگا۔ آخری دعا قبر دے ہوتے ہوئے گی کہ اللہ اس نو معاف کر دے۔ میں دعا کرن دے رادے نال کھڑے نے، آسمان تو جبریل آگئے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اے میرے محبوب آج تو بعد کوئی منافق مشرک مر جائے، مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ۔ مشرک واسطے مغفرت دی دعا وی کرن دا اختیار اج تو بعد تواڈے کول کوئی نہیں محبوبہ، تے اس قبر تے بھی کھڑیا نہیں ہونا۔ چلو واپس چلو، میں معاف نہیں کرنا۔ نبی پاک واپس پلٹے قبر تو عبداللہ آواز دیندہ محبوب جی واپس جا رہے ہو؟ فرما عبداللہ راضی رہو یا ناراض ہو جا، تیرے باپ تے جہنم دے دروازے کھل گئے، اللہ نے معاف نہیں کرنا تیرے اپے نو۔ میں پوچھنا چاہنا اینج بھی تو ہو سکتا سی جدوں قمیص دیون لگے سن نبی پاک آوا جبریل آ جاندے نہ محبوب پاک قمیص نہ دیونا، معاف نہیں کرنا۔ جنازہ پڑھان جا رہے نے ادو بھی تے وہی آ سکتی ہے محبوبہ جنازہ نہ پڑھانا میں معاف نہیں کرنا۔ لعاب لایا چہرے تے ادو بھی وہی آ سکتی ہے محبوبہ لعاب نہ لانا، لیکن تین واری نبی پاک قمیص دین دے رہے، نہیں روکا رب نے، جنازہ پڑھایا نہیں روکا، لعاب لگایا نہیں روکا۔ کیوں؟ تاکہ محبوب ترلا مار لے اور میں کائنات کو بتلاؤں کہ میں نہ مانوں تو محمد کی نہ مانوں، واپس کر دوں تو ان کو کر دوں۔ یہ سوارش کرتے رہے، میں نے نہیں مانی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ حیرانگی کی بات ہے یہ تو قرآن معجزات انبیاء پڑھیے، حدیث جو معجزات پڑھیے، نبیاں دے حسن جمال کمالات شان مقام معصوم زندگی سیرت پڑھیے، ایویں لگتا ہے کہ کائنات دے مشکل کشا اور حاجت روان ہے۔ لیکن جدو محمد اور انبیاء کی مشکلات پڑھیے ادو سمجھ آتا ہے کہ جی انہاں تے بھی مشکلات نے تے پھر مشکل کشا ہوئے جڑا ان پاک باز ہستیاں دا بھی مشکل کشا۔ یہ نہیں ہے مشکل کشا، معجزات کا مالک اللہ ہے، ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، اختیار حکم رب کا ہوتا ہے۔ انبیاء کے اختیار میں معجزات بھی نہیں ہے اور مشکل کشائی اختیارات میں کیسے ہوگی؟ لہذا یہ آیت الکرسی اندر اللہ نے مشکل کشا ہون دیا صفات بیان فرمائیا نے، جو ہمیشہ زندہ ہو، ہمیشہ قائم رہنے والا ہو، اور جو اس پر نیند ہو رہی ہے ادو سمجھ آتا ہے کہ جی انہاں تے بھی مشکلات نے تے پھر مشکل کشا ہوئے جڑا ان پاک باز ہستیاں دا بھی مشکل کشا۔ یہ نہیں ہے مشکل کشا، معجزات کا مالک اللہ ہے، ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، اختیار حکم رب کا ہوتا ہے۔ انبیاء کے اختیار میں معجزات بھی نہیں ہے اور مشکل کشائی اختیارات میں کیسے ہوگی؟ لہذا یہ آیت الکرسی اندر اللہ نے مشکل کشا ہون دیا صفات بیان فرمائیا نے، جو ہمیشہ زندہ ہو، ہمیشہ قائم رہنے والا ہو، اور جو اس پر نیند اونگ نہ آئے، جو زمین و آسمان کا مالک ہو، جس کی اجازت کے بغیر جس کے سامنے کوئی بول نہ سکے۔ یہ 5 صفات کا تذکرہ ہوا، باقی اور صفات اگے اللہ نے بیان فرمائیا نے۔ اگلی انشاءاللہ نشست جدوں توقع آمد ہوئے گی پھر انشاءاللہ وہ دی تفصیلی گفتگو ہوئے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت امیر صاحب کلمات انشاءاللہ وہ شاہ فرمان گے، تشریف رکھو۔